حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ اسلام سے پہلے دوسرے دین پر تھے، لیکن حق اور حقیقت کے عاشق تھے۔ اللہ اکبر، حق کی تلاش میں تھے، اور جیسے ہی حق کو سلمان نے پا لیا تو پھر ایسی اس انمول گوہر کی حفاظت کی کہ وہی مسلمان جو کل تک سلمان کو فارسی ہونے کی وجہ سے، عجم ہونے کی وجہ سے کل تک نفرت کرتے تھے، کراہت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عرب، کیونکہ عرب میں یہ دستور رہا ہے اور آج بھی یہ چیز عربوں میں پائی جاتی ہے۔ عرب یہ سمجھتے ہیں کہ فقط عرب ہونا ہی باعث فضیلت ہے، یعنی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم عرب ہیں، کیونکہ رسول ہماری قوم میں سے تھے، قرآن ہماری زبان میں آیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے باعث فخر، یعنی بالکل یہودیوں والی سوچ۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے خاص افراد ہیں۔ قرآن کی آیات موجود ہے، یہودی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قیامت میں پروردگار ہم پر عذاب نہیں کرے گا کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو سب سے افضل قوم ہے۔ لیکن قرآن نے ایک میزان مقرر کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی عرب کو، کسی عجم پر، کسی دولت مند کو، کسی فقیر پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پروردگار تمہاری ذات پات کو، تمہاری مال و دولت کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ پروردگار کے نزدیک سب سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو، اپنے گناہوں سے ڈرنے والا ہو۔ یہ میزان مقرر کر دیا۔ تو کل تک جو افراد، جو عرب سلمان کے عجمی ہونے کی وجہ سے کراہت سے اسے دیکھتے تھے، لیکن انمول گوہر کی، حق کے اس گوہر کی ایسی حفاظت کی سلمان نے کہ وہی قریشی یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے، فخر کرتے ہوئے کہ سلمان منا، سلمان ہم قریشیوں میں سے ہیں۔ مہاجر یہ کہتے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ رسول خدا نے فرمایا سب خاموش ہو جاؤ، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ان عاشق کے لیے کمال عشق نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں پر اس کا محبوب، اس کا معشوق اپنے عاشق پر فخر کرتا ہوا کہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ امام صادق علیہ السلام جو سلمان فارسی کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، یعنی کتنا با کمال ہوگا وہ انسان سامعین کہ جس کے لیے ایک معصوم امام اپنی مجالس میں، اپنی محفل میں جس کا بار بار ذکر کرے، یعنی جس امام کا پوری کائنات ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرے، وہی امام اگر کسی عاشق کا، کسی اپنے محب کا بار بار تذکرہ کرے تو یہ اس کے کمال عشق کی دلیل ہے۔ اور کسی نے پوچھ لیا امام صادق سے کہ مولا آپ بار بار سلمان فارسی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اتدری ما کثرت الذکر لہ، کیا یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کثرت سے سلمان فارسی کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ امام نے فرمایا کچھ خصوصیات تھی سلمان میں، ان خصوصیات کی، ان صفات کی وجہ سے میں صادق آل محمد مکتب جعفریہ کا رئیس امام بار بار سلمان کا ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ حب المساکین، سلمان فارسی مساکین سے، فقراء سے، تنگ دست افراد سے محبت کرتے تھے۔ یہ صفت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی پسندیدہ صفت ہے، امام صادق فرماتے ہیں اس صفت کی وجہ سے میں سلمان کا تذکرہ کیا کرتا ہوں۔ دوسرا فرمایا حب العلم والعالم، سلمان فارسی علم سے اور عالم سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اور فرمایا فدا ہواہ علی ہوا امیر المومنین، تیسری صفت جس کی وجہ سے میں سلمان کا تذکرہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلمان فارسی نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پر فدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مقام تو دیکھیں سلمان فارسی کا کہ عجم کا ایک بندہ اس درجے پر پہنچ جائے۔ فرمایا فدا ہواہ علی ہوا امیر المومنین، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو علی کی چاہت پر مٹا دیا، فنا کر دیا، قربان کر دیا۔ یعنی سلمان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ نفس رسول کیا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ سلمان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میری خواہش کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایسے بنو تو خود اہل بیت تم پر فخر کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام سلمان فارسی ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہی سلمان ہے کہ جس کے ملتا ہے
کہ ان سلمان علم اسم الاولین علم الاولین والآخرین، ان سلمان علم علم الاولین والآخرین، سلمان فارسی اولین اور آخرین کا علم جانتے تھے. یعنی در علی سے جو معارف کے موتی سلمان فارسی کو ملے وہ کسی کو نہیں مل پائے. اور اہل بیت جس کو جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ اس کی ظرفیت، اس کی معرفت، اس کی استطاعت کے مطابق عطا کرتے ہیں. کیونکہ اگر ظرفیت سے ہٹ کر کسی کو کچھ عطا کر دیا جائے تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا لوگوں کا. سلمان کی ظرفیت کا یہ مقام تھا کہ ابو ذر اور سلمان میں فقط ایک درجے کا، ایمان کے ایک درجے کا فاصلہ ہے، لیکن وہ ایک درجہ اہمیت رکھتا ہے. تبھی تو معصوم نے فرمایا کہ لو علم ابا ذر ما فی قلب سلمان لکفرہ، یا دوسری روایت میں لقتلہ. اگر ابو ذر کو اس اسرار کے بارے میں، اس علم کے بارے میں جو سلمان کے سینے میں ذخیرہ شدہ ہوا ہے، اس علم کے بارے میں اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. دو طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی دو طرح کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اسرار جو علی نے سلمان کو دیے ہیں ان پر وہ اسرار جناب ابو ذر پر آشکار ہو جائیں تو ابو ذر انہیں ہضم نہیں کر پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، اور ابو ذر خود اپنے ہاتھوں سے سلمان کو قتل کر دے گا کہ سلمان تم دین سے خارج ہو گئے، تم واجب القتل ہو گئے ہو. اس لیے ابو ذر جیسا سلمان کو قتل کر دے اگر وہ اسرار سلمان آشکار کر دے ابو ذر پر. دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ علی کے اسرار، وہ رموز، وہ حقائق جو علی نے سلمان کے سینے میں منتقل کیے، اگر سلمان ابو ذر پر وہ اسرار آشکار کر دے تو ابو ذر سے برداشت نہیں ہوگا، ان اسرار کو سنبھال نہیں پائے گا، وہ اسرار کھول دے گا لوگوں کے سامنے، آشکار کر دے گا، اور وہی اسرار خود ابو ذر کے قتل کا باعث بن جائیں گے. یہ دو طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں. سامعین گرامی خاطر تو آپ اندازہ لگائیں، فقط ایک درجے کا فاصلہ ہے ابو ذر اور سلمان، ایمان کے ایک درجے کا. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے اور جناب ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. جو اسرار سلمان کے سینے میں دفن ہے ابو ذر وہ برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ ابو ذر بہت بڑی شخصیت ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء ذا لہجۃ اصدق من ابی ذر. سورج نے ابو ذر سے زیادہ، آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر سایہ ہی نہیں کیا. یعنی روح زمین پر سب سے صادق و امین شخص جس کو صداقت کا سرٹیفکیٹ خود رسول خدا سے ملا ہو وہ ابو ذر ہے. لیکن مقام ہے، منزلت ہے، ظرفیت ہے. مثلا 1 لیٹر کا ظرف ہو، اگر اس 1 لیٹر کے ظرف میں 2 لیٹر دودھ ڈالا جائے، پانی ڈالا جائے تو باقی پانی ضائع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ظرفیت تقاضا کرتی ہے کہ ظرفیت کے مطابق عطا ہو. اہل بیت ظرفیت دیکھ کر اپنے در سے نوازا کرتے ہیں، تو جو ظرفیت جناب سلمان میں تھی وہ ابو ذر میں نہیں تھی. اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ابو ذر اگر جان لے ان اسرار کو تو ابو ذر سلمان کو بے دین سمجھے گا. وہی سلمان فارسی ہے جو ایک دن مولا علی کی موجودگی میں اصحاب کے سامنے، افراد کے سامنے یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ لولا ان تقول الناس وشوقاہ رحم اللہ علی قاتل سلمان لقلت فیک مقالا تشمئز منہ النفوس لانک حجۃ اللہ التي به تاب علی آدم وبک انجا یوسف من الجب وانت قصۃ ایوب وسبب تغیر نعمت اللہ علیہ.